العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، فلا تقول والنيل سرت، وهذا باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف، والصحيح منعه. وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله. وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل نحو ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد. فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة من ثريد. فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة. وكذلك يفهم من قوله مفعول معه کا بیان عنوان لگا کر موٹا سا شروع کیا تھا، جس میں بتایا تھا کہ واو کے بعد آنے والا ایک اسم ہوتا ہے جس پہ نصب آتا ہے، جیسے والطیر مسرعتن، والطریق مسرعتن، اور اس پر نصب دینے والا واو نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے فعل ہوتا ہے، سیری فعل، اور معمول اور مفعول معہ والطریقہ، واو برائے مع کے معنی میں، یا مصدر ہوتا ہے اسی کو سیری، اگر مصدر پڑھنا چاہیں تو میرا چلنا ہوا راستے کی تیز رفتاری کے ساتھ، اور شبہ فعل بھی ہوتا ہے جیسے زید سائر والطریق، زید سائر والطریق، تو عامل 3 ہوتا ہے اور معمول واو کے بعد مذکور ہوتا ہے۔ بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، تو بما من الفعل وشبهه کی وضاحت رہ گئی تھی۔ وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق، اسی طریقے سے سمجھا جاتا ہے ماتن کے قول، الفیہ ابن مالک کے قول بما من الفعل وشبهه سبق سے ان عامله لا بد ان يتقدم علیہ، کہ ضروری ہے اس کے عامل کا اس پر مقدم ہونا۔ فلا تقولوا، تو تم نہیں کہو گے والنیل سرت، سرت فعل عامل اور النیل واو مع کے معنی میں، اور یہ معمول بھی سرت عامل، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ میں
دریائے نیل کے ساتھ چلا. میں چل رہا تھا، دریائے نیل بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بہہ رہا تھا. یہ نہیں کہ میں جیسے چل رہا تھا ویسے وہ بھی چل رہا تھا، بلکہ مجازاً ایسے بولتے ہیں. اور کبھی کبھی راستہ چلتے ہیں تو چلتا دکھائی بھی دیتا ہے. یہ ہے کہ ہم جدھر چلتے ہیں ادھر دریائے نیل نہیں چل رہا، پیچھے چلتا ہوتا ہے. روڈ پہ چلیے، گاڑی چلائیے تو ہم چلتے ہیں تو روڈ بھی چلتا ہے، لیکن روڈ پیچھے کی طرف چلتا ہے اور ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. تو یہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مجازاً اس کو چلنا بول دیتے ہیں، بہنا بول دیتے ہیں کہ سارے ندی نالے بہہ گئے، یعنی پانی جو ہے پانی سے بھر گئے. حالانکہ بہنا بولتے تو ندی نالے سارے بہہ گئے تو اگلے سال پانی کس میں رہے گا؟ بہہ کے چلے گئے تو ندی نالے ہے ہی نہیں اب، تو اگلے سال پانی کہاں بھرے گا؟ ہے نا. کان بہہ رہا ہے، بہہ کے کہاں چلا جا رہا ہے؟ کہیں اور چلا جا رہا ہے بہہ کے. تو کان بہنا، دریا اور ندی نالے بہنا مجازاً مراد ہے. والنیل سرت، اور میں چلا نیل کے ساتھ. وہذا باتفاق، اور یہ نحویوں کے اجماع کے ساتھ ہے، نحویوں کے اجماع کے ساتھ ہے. کسی بات پہ سب لوگ متفق، یونینیمسلی اوٹڈ، اجتماعی طور پہ اوٹ دیں کسی بات پہ. اوٹ کے معنی آواز، اوٹ کے معنی آواز، سب آواز لگائیں کہ یہی پارٹی جیتے گی. اسی آواز تو کہیں محفوظ نہیں کر سکتے، ریکارڈ تو کر سکتے ہیں لیکن ایسے پکڑ کے محفوظ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے نشان بنایا ہے، بٹن پہ نشان لگائیے، جس کا مطلب ہے ہم آواز آپ کے ساتھ دے رہے ہیں، اوٹ. اسی لیے اوٹ کی عربی کیا ہے؟ صوتن، اور اوٹ دینے کی عربی ہے تصویتن، آواز دینا. تو آواز تو کوئی نہیں نکالتا، یہ آواز کے لیے علامت بنا دی گئی ہے، اوٹ کے لیے علامت بنا دی گئی. اسی لیے کہتے ہیں آخر میں جلسے کے آئیے شکریہ ادا کیجیے، تو اس کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں اوٹ آف تھینک، اوٹ آف تھینک، شکریہ کی آواز نکالیے، یعنی کلمات تشکر ادا کر دیجیے. تو ھذا باتفاق، یہ سب کے اتفاق سے ہے، یعنی سارے لوگوں نے یہی آواز دی ہے کہ سرتو یا سائرن شبہ فعل یا فعل بعد میں آئے اور اس کا معمول مفعول معہ پہلے آ جائے. لا تقولو، تم ایسا نہیں کہو گے. اما تقدمہ علی مصاحبہ، رہی بات اس کا مقدم ہونا اپنے مصاحب پر، رہی بات اس کا مقدم ہونا اپنے مصاحب پر. نحو سار والنیل زید، جیسے کہ یہ مثال کہ زید چلا نیل کے ساتھ. ففیہ خلاف، تو اس میں اختلاف ہے. والصحیح منعہ، صحیح ہے منع کرنا اس کا، کہ اس طرح نہ بولو، کچھ کا کچھ معنی ہو جائے گا. یہ تو بتا دیا. سرتو میں سارا جو ہے فعل اور انا دونوں سے یہ مقدم ہے، تو کہہ رہے یہ تو منع ہے بالاتفاق کہ مفعول معہ فعل سے پہلے اور اس میں جو فاعل ہوتا ہے انا اس سے پہلے آ جائے، یہ منع ہے. لیکن فعل سے پہلے آ جائے، فعل کے بعد آئے اور فاعل سے پہلے آئے. یہاں سرتوں میں انا فاعل تھا، اس سے بھی پہلے ہے، اور سارا سے بھی پہلے ہے، یہ تو منع ہے. لیکن اگر فاعل سے پہلے آئے اور فعل کے بعد آئے تو کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جائز ہو سکتا ہے. ففیہ خلاف، تو اس میں اختلاف ہے. یہ اختلاف کا مطلب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے. والصحیح منعہ، اور صحیح بات ہے کہ ناجائز ہے، کیونکہ
زبان بولنے میں اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ تفہیم کا، سامنے والا سمجھے۔ تو اسی وجہ سے زیادہ پیچیدہ، معقد اور جو ہے گنجلک باتیں بول چال میں استعمال نہیں ہوتی۔ کوئی مقصود رہتا ہے متن وغیرہ میں کہ ایک مضمون کو اس میں چھپانا ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے بول دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ضروریات دین۔ اب ضروریات دین بہت ساری چیزیں ہیں، تو اب ضروریات دین کے لفظ میں ان سب کو چھپا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ گنجلک اسے نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ بہت سارے معانی کو یہ مشتمل ہے۔ ضروریات دین، ضروریات دین میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آیت صریحہ سے کوئی مسئلہ ثابت ہو تو وہ مسئلہ کیا کہلائے گا؟ ضروریات دین۔ جیسے اقیم الصلاۃ، صاف ہے یہ آیت ہے، اور اس کے معنی یہی ہیں اور کچھ معنی ہے نہیں، تو نماز کی فرضیت جو ہے ضروریات دین میں سے۔ ایسے زکوٰۃ ہے، آت الزکاۃ، اس کے زکوٰۃ دو، اس کے یہی معنی ہے، اس کے علاوہ معنی ہے نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ صریح آیت سے، متواتر تو ہے ہی پورا قرآن، متواتر صریح آیت سے ثابت ہے۔ ایسے متواتر حدیث سے ثابت ہو جو چیز، وہ بھی کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے۔ جیسے حضور کا خاتم النبیین ہونا ایک تو آیت ہی سے ثابت ہے، لیکن بے شمار آیت حدیثیں ہیں، متواتر حدیثیں ہیں۔ تو صرف حدیث کو لیں تو یہ حضور کا خاتم النبیین ہونے کا حکم ضروریات دین میں سے۔ یا اجماع قطعی سے ثابت ہو۔ اجماع کی کئی قسمیں ہیں، تو جس میں اعلیٰ درجے کا اجماع ہے اجماع قطعی، اس سے جو حکم ثابت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین میں سے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا خلیفہ ہونا، یہ اجماع قطعی سے ثابت ہے، یہ ضروریات دین میں سے۔ تو اب یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اس میں بہت سارا چھپا دیا، یہ ضروریات دین میں سے۔ اور ضروریات دین کا حکم یہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو ضروریات دین یہ استعمال کیا، گنجلک عبارت اسے نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ جامع، بہت سارے معانی کو کیا ہے؟ جامع۔ تو تھوڑی دیر میں ہم نے سمجھا دیا، اس کی تشریح کریں گے تو پورا قرآن بہت ساری آیتیں، بے شمار آیتیں ضروریات دین میں سے، عقائد سے ضروریات دین میں سے ہو جائیں گے صاف صاف۔ کچھ عقیدے میں جیسے معتزلہ وغیرہ اختلاف کرتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہوگا، ورنہ پھر قطعی صریح آیت سے جو چیز ثابت ہو وہ ضروریات دین میں سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ففیہ خلاف والصحیح منعہ، بات یہ چل رہی تھی کہ گنجلک عبارت بولنے میں نہیں استعمال کی جاتی، اس لیے والصحیح منعہ، صحیح یہ ہے کہ ایسے نہ بولا جائے، بلکہ کیا بولا جائے؟ بولا جائے کہ سارا زید والنیل، اس طرح صاف صاف بولا جائے، مفعول معہ کو اخیر میں لایا جائے، تو عامل پہلے آ گیا اور معمول بعد میں۔ یہ ہو گئی المفعول معہ کی 4 مصروں کی تصریح اور تشریح۔ اب اس کے بعد وبعد ما استفہام او کیف نصب، اور ما استفہامیہ کے بعد یا کیفہ کے بعد نصب آتا ہے، بفعل کون مضمر بعض العرب، کون کے فعل سے جو پوشیدہ ہوتا ہے، بعض عرب کا یہی کہنا ہے۔ نصب بعض العربی وہاں سے ہے، ما استفہامیہ کے بعد اور کیفہ کے بعد کون، کان یکون کونن کے فعل جو مضمر ہوتا ہے، نصب بعض العربی، بعض عرب نے نصب دیا ہے، بعض عربی بولنے والے اہل زبان نے کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے۔ کیسے نصب دیا ہے؟ ما انت و زیدن، زیدن پہ نصب آ رہا ہے تو ما استفہامیہ ہے،
تو ما استفہامیہ کے بعد یہاں انتا آیا ہے تو انتا تکونو کی جگہ ہے، جو مضمرن کون کانا یکونو کونن، کون فعل یہ تو مصدر ہے لیکن اس سے فعل مراد ہے، کون تکونو کنتا مضمرن وہ مضمر ہے، تو یہی جو ہے انتا کی جگہ پہ بعد استفہامیہ ما استفہامیہ کے بعد یہاں کون یعنی تکونو کنتا کانا کچھ بھی ہو یہ پوشیدہ ہے جو زیدن کو نصب دے رہا ہے، ما تکونو و زیدن یہاں نکال کر کے بتا دیا ہے، تو اسی کو پڑھنا ہے اپنے کو۔ وبعد ما استفهام او کیف نصب بفعل کون مضمر بعض العرب، ما استفہامیہ کے بعد یا کیفہ کے بعد نصب دیا ہے بعض عربوں نے کون کے فعل کے ساتھ، وہ کون جو کھاتے ہیں وہ نہیں، کون من انتا کون فعل کے ساتھ مضمرن جو مضمر ہوتا ہے۔ حق المفعول معه ان يسبقه فعل او شبهه، مفعول معه کا حق یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل آئے یا شبہ فعل، اس سے پہلے فعل آئے یا شبہ فعل، اس کا یہ حق ہے، اس کو حق نہیں دیا تو قیامت میں مقدمہ دائر کرے گا، میرا حق انہوں نے مار لیا تھا، مجھ کو پہلے نہیں ذکر کیا تھا۔ حق المفعول معه ان يسبقه فعل او شبهه، مفعول معه کا حق یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل آئے یا شبہ فعل، کما تقدم تمثیلہ جیسا کہ اس کی مثال دینا، مثل تمثیل مثال دینا، جیسے اس کا مثال دینا گزرا، جیسے اس کی تمثیل گزری۔ دار التمثیل کس کو کہتے ہیں؟ سنیما گھر کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے جو چیزیں مانن رہتی ہیں اس کو فوٹو کی شکل میں مثال دیتی ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اسی لیے جو اسلامی فلمیں ہیں تو ان کی فلمائز کرنا صحیح نہیں ہے، حضور کی تصویر بنانا جنگ بدر میں ایسے ان کو مثال دینا کہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ تو نہیں ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے، حضرت ابو ہریرہ وہاں تو بعد میں آئے تھے، لیکن مثال جیسے صحابہ وغیرہ کی مثال یعنی فوٹو کی شکل میں دینا، ایک تو فوٹو ناجائز ہے اور دوسری یہ ہے کہ ان کی اس میں توہین ہے، اس طرح مثال دینا۔ دار التمثیل سنیما گھر اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ مثال سے سمجھاتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی وہ چیز۔ کما تقدم تمثیلہ جیسا کہ اس کی مثال گزری کہ آپ کہتے ہیں سیری یا سیری والطریق مسرعہ، کہ پہلے عامل آ گیا ہے معمول ہے۔ وسمع من کلام العربی، اور سنا گیا ہے عرب کے کلام سے، عربوں کے کلام سے، عرب جمع ہے، واحد عربی ایک عربی بولنے والا، اور عرب بہت سارے عربی بولنے والے، جیسے الروم جمع ہے، واحد رومی، الف لام میم غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے، روم والے کو ترجمہ کرتے ہیں، اہل وہاں پوشیدہ نہیں ہے، الروم جمع ہے واحد رومی، تو رومی لوگ، رومی لوگ وہ جمع ہے، ایسے عربی جمع العرب۔ وسمع من کلام العربی، اور عربوں کے کلام سے سنا گیا ہے، کروڑوں کے کلام سے نہیں، عربوں کے کلام سے سنا گیا ہے۔ نصبہ اس کا نصب، من بعد ما وکیف، مولانا ولی اللہ صاحب کہتے تھے الکاتب کالحمار، کاتب حمار گدھے کی طرح ہے، کہتے تھے الکاتب کالحمار، بچے کہتے تھے الکاتب آج حمار، کل کی وجہ آج، تو وہ وہی کہلوانا چاہتے تھے، اسی لیے بچے پہلے تیار رہتے تھے کہنے کے لیے، کل کی وجہ آج۔ بعد ما وکیف الاستفہامیتین، ما اور کیفہ استفہامیہ کے بعد، من غیر ان یلفظ بفعل، بغیر کوئی فعل بولے ہوئے، نحو ما انت وزیدا، ما انت وزیدا، تم اور زید کیسے ہو، وکیف انت وقصعۃ من ثرید، کیسے تم ہو اور ثرید کا ایک پیالہ، کیف انت، تو قصعۃ پہ نصب آ رہا ہے، یہ انتا کی جگہ پہ تکون پوشیدہ ہے۔ فخرجہ النحویون، تو نحویوں نے تخریج کی ہے علی انہ منصوب
بفعل مضمر مشتق من الکون، تخریج کی ہے کہ یہ منصوب ہے، قصعتاً منصوب ہے، زیداً منصوب ہے، بفعل مضمر ایک پوشیدہ فعل سے، مشتق جو مشتق ہے کون سے، اور تقدیر عبارت ہے ما تکون و زیدن، ما تکون و زیدن تم اور زید کیا ہو، تم اور زید کیا ہو، پھونک دیں اڑ جاؤ گے، ما تکون و زیدن تم اور زید کیا ہو، وکیف تکون وقصعۃ من ثرید تم کیسے ہو اور سرید کا وہ پیالہ، دعوت کھائے تھے کتنا کھاتے جا رہے تھے، اس کو یاد دلا رہا، کیف تکون وقصعۃ پیالہ، قصعۃ من ثرید اور سرید کا پیالہ، فزیدن وقصعۃ تو زیدن اور قصعۃ منصوبانی دونوں منصوب ہے، بتکون المضمرتی تکون پوشیدہ کے ذریعے، بلفظ تکون المضمرتی تکون کے ذریعے۔ یہی بتانا مقصد ہے کہ ما اور کیفہ کے بعد آ رہا ہے یہ منصوب، کیفہ کے بعد قصعتاً، ما کے بعد زیدن، تو اس پہ نصب کیوں آ رہا؟ تو کہہ رہے انتا کی جگہ کون فعل، کون یعنی کنتا کانا یہ سب۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.